بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صلوات. سامعین محترم، اس آستانے میں یہ چوتھی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. یہ سلسلے کی اور تسلسل معراج میں یہ دوسری تقریر ہے. آپ کی زحمتیں انشاءاللہ کل آخری تقریر کے ساتھ تمام ہو جائیں گی، اور میں معلن ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ کل کی مجلس بسلسلہ سفر سید الشہداء ہوگی. جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک اتصال قائم کرنا چاہتا ہوں، وہ یقیناً ایک ایسے واقعے سے مربوط ہے کہ جس کے لیے آج بھی ذہن انسانی، آج بھی عقل انسانی عالم تحیر میں ہے. اگر تجربے کو بنیاد بنا کر اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش انسان کرے تو تجربہ اس کا نہ ادراک کر سکتا ہے، نہ اس کو آپ تک پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے. اگر عقل کو پیمانہ بنا کر اس واقعے پر نظر دوڑانے کی کوشش کی جائے تو عقلیں معاف ہو جاتی ہیں. اگر وجدان پر بھروسہ کیا جائے تو محسوس یہ ہوگا کہ ہر شخص کا وجدان یا قوت وجدان وہ انتہائی مختلف اور انتہائی الگ محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ نہ تجربے کا تھا، نہ عقل کا تھا، نہ وجدان کا تھا، معاملہ الہام کا تھا. اور اس سے آگے کا لفظ جو قرآنی لفظ ہے، معاملہ وحی ربانی کا تھا. یہ آخری دو اشارے جو میں نے آپ کو دیے، اس میں کوئی اور شریک بھی نہیں ہے. اس لیے یہ معراج اور اس واقعے کو بیان کرنا پھر کسی کے بس میں بھی نہیں رہتا. اس لیے کہ جس میڈیم کو رکھا گیا وہ یہ نہیں کہ اب ناپید ہے،
وہ یہ نہیں کہ اب انقا ہے، وہ یہ نہیں کہ اب نایاب ہے، بلکہ وہ من جانب اللہ ہے، بفضل الہی ہے، اور جس طرح سے اس کو ختم ہونا تھا اس طرح سے وہ 1400 برس پہلے ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس پورے واقعے کی تختی کے لیے، یعنی اس طرح آپ شعر کی تختی کرتے ہیں نا، اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ میٹر میں ہے کہ نہیں ہے، وزن میں ہے کہ نہیں ہے، یہ موضوع ہے کہ نہیں ہے، ویسے اس واقعے کی تختی کرنے کے لیے پیمانہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تختی کیا جا سکتا تھا اگر وحی باقی رہ جاتی، لیکن چونکہ وحی ربانی اب نہیں ہے، لہذا اس کو کسی بھی سطح پر لا کر اس کو ایگزامن نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر واقعہ دینی ہو، واقعہ مذہبی ہو، تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ واقعے پر ایز از، جیسا کہ تھا اور جیسا کہ ہوا تھا، اس پر ایمان لایا جائے اور بس۔ دیکھیے میں عرض کروں گا، اس کو میں آسان کر دوں، اور ڈاکٹر اقبال بڑے نابغہ اور بڑے ہی اس کو اگر میں انگریزی زبان میں کہوں پوئٹ فلاسفر، اور 37 میں دنیا سے گزرے، اور ان کی کتاب ہے بانگ دھرا، جس میں اگر میں آپ سے یہ کروں کہ سن 4 سے لے کے یعنی 1904، اب یہ سن 4 اگر میں کہوں تو ظاہر 2004 مل سکتا ہے، لیکن 1904 سے لے کر 1925 تک کی نظموں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو میں نے مقدمہ بھی 4 جملوں کا میرا مقدمہ تھا، میں یعنی یہ اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے لیے سبسٹینشیٹ کرے گا، وہ ایسا نہیں کہ وہ یوں ہی میں نے کہا ہے۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، اقبال، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پدر علی مقدار علی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ اقبال کو درسن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کو روا روی میں نہیں پڑھا جاتا، اقبال کو درسن پڑھا جانا چاہیے۔ کچھ دیکھیے اب بعد میں بات آ رہی ہے، ادارے آپ بناتے ہیں اور ادارے کہ آپ کمیٹیز کو تشکیل دیتے ہیں، یہاں پہ اقبال کے نام پر کچھ شام منانے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدگی سے آپ کے پاس ایک صورت ایسی ہونی چاہیے کہ مثلا یہ کہ درسن اقبال کو پڑھا جائے، درسن انیس کو پڑھایا جائے، اور یہاں گنجائش بنتی ہے۔ یہ غیر مذہبی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غیر مذہبی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ یہ فرش اعضاء پر ڈسکس کیے جائیں۔ انہوں نے ایسا کر رکھا ہے، کچھ انہوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں حق بنتا کہ ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان پر بولا جائے، ان پر لکھا جائے۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں۔ اب دیکھیے جنوں دیوانگی نہیں ہے، اگر اردو ادب سے واقفیت ہو تو جنون دیوانگی نہیں ہے، جنون فرزانگی ہے۔ اب یہ لفظ آپ کو میں دے رہا ہوں، دیوانگی اور فرزانگی، دیوانے کی ضد ہے فرزانہ، نام کے طور پر رکھا جاتا ہے، مگر یہ دیوانگی نہیں ہے،
یہ فرزانگی ہے، یعنی کیا؟ سراسر تعقل، عقل ہی عقل، جس میں شبہ نہ ہو جہل کا، وہ حرف را جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنو، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ آگے کہیں گے، مگر واقعہ سخت اور جان عزیز، غیر معمولی بات ہے کہ اس واقعے کی تمہید میں اگر یہ مطلع نہ ہو، مطلع یعنی یہاں طلوع فکر ہو، یعنی ادب میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ غزل کا مطلع، تو مطلع کیا ہے؟ مطلع اصل میں طلوع فکر ہے، آپ کی فکر کا سورج نکلا، یہ ہے مطلع۔ ظاہر ہے کچھ چھٹا تو کچھ نکلا نا، کچھ ہٹا تو کچھ نکلا نا، تاریکی ہٹی تو روشنی پھیلی نا۔ تو اب ایسی صورت میں یعنی اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اور درکار نہیں ہے، مجھے جبرائیل کا نفس چاہیے، نفس، دم جبرائیل۔ یعنی یہ اتنے متاثر ہیں، ایک پوری کتاب ہے بال جبریل کے نام سے، تو کتنا متاثر ہوگا اقبال، کتنا متاثر ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر نفس جبرائیل ملے تو میں کچھ کہوں، اور پھر اس کے بعد ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ گھبراہٹ ہوتی ہے ممبر سے اشعار پڑھتے ہو، اس لیے کہ نہیں معلوم تفہیم کتنی ہے، لیکن یہاں سب پڑھے لکھے ہیں، یعنی دنیا حیران ہے، حیران والنجم اذا ہوا پڑھتے ہوئے دنیا حیران ہے احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ جہاں سرکار رسالت مآب سے حدیث کو باندھا ہے یہ کہہ کر اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب تو ستارے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ستارہ کیا میری تقدیر چیزوں کا تعمق کی ضرورت ہے، وہ تعمق اگر تعقل کے ساتھ نہیں ہے تو چیزیں آشکار نہیں ہوں گی۔ جذبات کی ضرورت نہیں ہے، جذبات کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی ضرورت۔ آپ نے بہترین حدیث کو پیش کر دی یہ کہہ کر کہ سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند، جس کی چاہے تم پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، اور صحابیت اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، مصاحبت اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا ہے کہ 7 ہجری میں بھی آنے والا صحابی، فتح مکہ کے بعد علی کی تلوار سے ڈر کے اسلام لانے والا ہی صحابی، تو یہ تو ہے عامت الناس کے پاس صحابیت کا معیار، اور اس میں اتنی گنجائشوں کو ڈال دیا کہ کہا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صاحب نجوم کی مانند۔ اقبال بے خبر شاعر ہے، اقبال بے خبر شاعر۔ دیکھیے عقل مند کو عقل مند ہی جچتا ہے اور سجتا ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ کون؟ دیکھیے نا، آپ ان کو اگر سمجھتے ہیں فقہ حنفی سے متعلق ہیں علامہ اقبال، ڈاکیومنٹری پروف ہے، اس کے اندر کوئی یہ تو نہیں کہ میں کوئی آج اعلان کر رہا ہوں، نہیں، لیکن اگر کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ عقل مندوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ چلیے یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، مگر اس کے بعد وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ یہاں زبوں کے معنی ہے جو ذلت اٹھا رہا ہو،
رسوا ہو رہا ہو. یہ لغت اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کو, لغت اٹھا کے دیکھیں آپ. اور اس کے بعد کل کاظمی صاحب یہ شعر پڑھ چکے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. اتنا بھاری موضوع ہے اقبال کے پاس کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نفس جبرائیل چاہیے, مجھے کسی ستارے کی پیروی نہیں کرنا ہے, مجھے کسی ستارے سے نہیں سمجھنا ہے. دیکھیے کہاں 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 کتنا کچھ کہہ کے مگر بچ کے چلے ہیں. سب کچھ کہہ بھی دیا, یعنی سب کچھ کہہ دیا مگر ہر ایک سے بچ بھی گئے. احتیاط ہے, اسی احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں. اس احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ محافظت ذات ہے, حفاظت ذات ہے. تقویٰ کوئی اور چیز نہیں ہے. تقویٰ دوسرے کو بچانے کا نام نہیں ہے, خود بچ جانے کا نام تقویٰ ہے. فراخی کشادگی ہے, فراخی ہے, اسپیس ہی اسپیس ہے, کمی ہے نہیں. مگر وہ کہتے ہیں کہ وسعت افلاک کبھی کبھی اس منزل پر لے آتے ہیں کہ جہاں انسان ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے, اس کی کوئی سمت معین نہیں ہوتی. تو اگر خار و زبو ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مل گیا ایک بڑا فورم, نہیں ایک بڑا کینوس مل گیا. معلوم نہیں کہ سٹروک لگانا کہاں سے. تو کیا ہوا, جذبات میں گرفتار. وہ یہ سمجھا کہ یہ ہے میرا سٹروک, مگر وہ سٹروک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, وہ سٹروک نہیں ہے, وہ تو فاج غلطی ہو گئی. وہ تو فاج غلطی ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, مجھے چاہیے نفس جبریل, نفس جبریل چاہیے. تو اب میں بتاؤں کہ میں کیا سمجھا کہ ہے اقبال. سبق ملا, میں نے لیسن لیا. وہ کہہ رہے سبق ملا معراج مصطفیٰ. یہ معراج مصطفیٰ سے اگر مسلمان سبق نہ لے تو یہ تو 27 رجب آئے گی اور چلی جائے گی, یہ پھر آئے گی اور پھر چلی جائے گی. لیکن کبھی جھنجھوڑ کے پوچھے نا مسلمانوں سے کہ بھائی گئے وہ معراج پہ, آپ کاہے کے لیے منا رہے ہو. دیکھیے نا, بات کیجئے پوری عقلانی. وہ گئے, آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ یعنی کیا کوئی خوشی کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے معراج پہ جا کے؟ یا مثلا حسین تہہ تیغ ہے تو کیوں رو رہے ہو؟ دونوں باتیں کر لیتے ہیں. دل آزاری کسی کی نہ ہو, کسی کی نہ ہو. یعنی کیوں روتے ہو؟ تو معلوم یہ ہے کہ اقبال کے پاس سلیقہ ہے. خوشی کے لیے بھی سلیقہ, غم کے لیے بھی سلیقہ. اگر یہ سلیقہ نہیں ہے تو نہ خوشی کا کوئی تصور ہے نہ غم کا کوئی تصور. تو لیسن لے, لیسن کیا لیسن ہے؟ معراج مصطفیٰ ایک نصیب ہوئی مصطفیٰ کو. اس میں آپ کے پاس تاریخ لکھنے والوں نے کہا ہو سکتا ہے 2 مرتبہ ہوئی. میں گنتیوں پہ, آپ سمجھ رہے ہیں, میں گنتیوں پہ تعین نہیں کر سکتا معراج کا. سمجھ رہے ہیں, جو آیا ہی وہیں سے ہو. یعنی اس کے آنے پہ عید نہیں ہے, اس کے واپس جانے پہ عید ہو رہی ہے. جانے میں تو تمہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں کہاں ہے. تو کیا عالم ہونا چاہیے مسلمان کا کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. احزاب 33واں سورہ 43ویں آیت کہ جہاں اعلان ہو رہا اے نبی یا ایھا النبی ہم نے آپ کو بھیجا چلے وہیں سے ہیں. حیرانی جانے پہ ہو رہی ہے. بھئی کوئی ایسی جگہ چلے گئے ہو جو جس جگہ کو وہ نہ جانتے ہو تو حیران ہو جائیے. حیرانی اس پہ نہیں کہ آئے کیسے, حیرانی جانے پر ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ عقل کا فطور ہی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر. زمین پہ آ کے شاہد نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں تمہاری بقا ہے. آنے کے بعد شاہد نہیں ہے, ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر. تو کاہے کا شاہد بنا کے بھیجا ہوگا بھئی؟ سماوات و عرض کا شاہد بنا کے بھیجا ہوگا نا, خلقت سماوات و عرض کا شاہد بنا کے بھیجا ہوگا نا, اس سے کم پہ تو نہیں. مگر یہاں شاہد کا ترجمہ کیا انسانوں میں گواہ بنا کے بھیج دیا کہ ترجمہ ہو گیا. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. دیکھیے یہاں پر ہم کوئی فکری بدعتوں کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں, کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کوئی بہت ہی نئی بات کر دی. میں عرض کر رہا ہوں وہ عمومی فکر جو آپ کو فقط زمینی رکھنا چاہتی ہے, آپ اس سے بلند نہ ہو. بات آسمانوں کی ہو رہی ہے, کہے زمین پہ رہو. تو یہ میں اس کو درست کرنے کے لیے اے نبی یا ایھا النبی, یعنی محمد کے لیے نبی کہنا وجہ افتخار ہے. رسول نہیں کہا, نبی کی تعریف کیا ہے؟ جو انباء غیب لائے, جو غیب کی خبریں لائے. دیکھیے قرآن کی حکمتوں کو سے تو واقف ہے نا, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہوگی کہ کتنا حکیمانہ کلام ہے. بھائی ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے, دو باتیں تو نہیں ہے. یا ایھا النبی وجہ افتخار ہے اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں لاتا ہے. انباء الغیب کا حامل نبی ہوتا ہے, غیب کی خبریں لانے والا. آغاز ہے آیت کا یا ایھا النبی, اے نبی وہ کہ جو غیب کی خبریں لاتا ہے. انا ارسلناک, ہم نے تمہیں بھیجا. غیب کی خبریں لا کر غیب کی خبروں کے ساتھ بھیجا ہے. کیا شاہد, آپ نے کہہ دیا وٹنس, تو کاہے کا وٹنس؟ ارے بھائی کریشن کا وٹنس. نبی غیب کی خبر لائے, یعنی جو عمومی سے پنہا ہو, جو خصوصی کی قید میں نہ آتا ہو, اور جو غیب پر مطلع کرتا ہو, وہ ہے نبی. اور جب وہ لاتا ہے غیب کی خبریں تو قرآن پکار کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر. ترجمہ کیا مسلمان مفسرین نے لوگوں میں گواہ بنا کر. یعنی ایسا لگا آپ کو کہ دو لوگ اگر لڑ رہے ہو تو اس لڑائی کی خبر قیامت میں وہ دے گا. اب رسول کو کہاں روک کے رکھا ہے, یعنی اب جو جھگڑا ہوں گے نا آپس کے, اس پہ تم کو گواہ بنائیں, اس پہ تمہیں گواہ بنائیں. بھائی اس پہ تو وہ خود گواہ بنے گا. یعنی جو خود جھگڑوں میں ملوث ہے وہ خود گواہ بنے گا, یا وہ بنے گا یا اس کا فریق بنے گا. فیصلہ کرنے والا نہیں کہا, شاہد کہا, شاہد. اور اس کے بعد دوسری ہی صفت دلیل بن رہی ہے, مبشر, خوشخبری. کاہے کی خوشخبری؟ کاہے کی بدخبری؟ کس بات کی خبر؟ بھئی خوش کے ساتھ خبری ہے, غیب کی خبریں, خوش خبری, مبشر
مبشر خوشخبری کیا؟ اب اس کی وضاحت اگر ہو جائے تو یہی ہوگی نا کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے وہ جنت کی بشارت دینے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جنت کو دیکھا ہے. آپ اس کو کہہ رہے 27ویں تاریخ کو جا کے وہ دیکھ رہا ہے. مبعوث ہو چکا، 50 سورے آ گئے، 12 برس گزر گئے، اب جنت دکھاؤں گا، اب جہنم دکھاؤں گا، اب انبیاء سے ملاقات کرواؤں گا. یعنی کیا کوئی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ سروس کا تمہارا 12 برس کا ٹینیور ہونا لازم ہے یہاں پہنچنے کے لیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی سطحی سوچ ہے، کتنی سطحی سوچ ہے، کتنی گری ہوئی سوچ ہے یہ. مگر ہر سال ہے کہ اس پر ایک دھوم ہے، اور پھر ایسا تذکرہ بجے ایسا جس کے دھیان میں آئے، جس طرح جو سمجھے وہ اس طرح بیان کر دو. اور ظاہر ہے کہ صلو علیہ وآلہ کی تو پھر ہے نعت، سر گھومتے رہو. وہ پڑھ کیا رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے، وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہا ہے، وہ سب کچھ کہے جا رہے ہیں جو کچھ نہیں ہوا. اس پہ قوم سر گھومتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر ہے رحمہ روک دیا، دماغوں کو روک دیا، عقلوں کو روک دیا، اس میں پہلے بٹھا دیا. چلیے ٹھیک ہے، مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے متعلق تذکرہ ہو رہا ہے مبشر ہے، وہ بشارت دیتا ہے، بھائی جنت کی بشارت دیتا ہے، وہ نذیرہ اور ڈراتا ہے. ظاہر کسی شے سے ڈراتا ہے نا، تو وہ کیسے ڈرائے گا جب تک کہ اس نے نہ دیکھا؟ سمجھ رہے؟ یہ بڑی اہم کچھ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ یہاں ہونی چاہیے، تاکہ آپ میں وہ وسعت علمی پیدا ہو جس کے نتیجے میں آپ یہ طے کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. شاہد ہے وہ قلقت پہ شاہد. کون ہو؟ مکہ کی قلقت پہ شاہد، ارض و سما کی قلقت پہ شاہد. کیوں نہ ہو مخلوق اول ہے، کیوں نہ ہو نور اول ہے، کیوں نہ ہو عقل اول ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے وہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وضاحت کرتے ہو، شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اللہ کی طرف دعوت دینا، طرف اللہ کی طرف بھیجا گیا، وہاں سے سب کو لے جانا چاہتا ہے وہاں پہ. میری بات کو بہت غور سے سن رہے ہیں نا؟ وہ بخیل نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے سورس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. چلو نا، چلو نا، وہ تو سب کو معراج کرانا چاہتا ہے. اب مرتبہ آپ کو، آپ کا جو مرتبہ ہے، جو شاید نبی دینا چاہتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہاں پہنچانا چاہتا ہے آپ کو. وہ داعین اللہ بِإِذْنِهِ، یہ لفظ بڑا اہم ہے. اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اسی کے حکم سے، اسی کے حکم سے. اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی اصول بتایا ہے کہ آ رہا ہوں تو اس کے اذن کو لے کر آ رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہاں جانے کی تو اذن کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. اور سنو، میں نے تو ایک رات میں سفر کیا، تم یقین رکھو میں کون ہوں؟ سراجم منیرا، میں روشن چراغ، اندھیروں کے حوالے نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا عالم ہے، کیا عالم ہے، یعنی ثقافت کا کیا عالم ہے، فراقی کا کیا عالم ہے، یہ ہے کشادگی، وسعت قلب کا کیا عالم ہے، محمد کا قلب ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ عالم کیا ہے؟ میں ہوں، دیکھ کر آ رہا ہوں، میں گواہ ہوں، بدائے خلق کا گواہ ہوں، اعادہ خلق پہ گواہ ہوں، میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس پر بھی گواہ، اس کو دہرایا کیسے جائے گا اس پر بھی گواہ، میں بدائے خلق پر بھی گواہ، میں اعادہ خلق پر بھی گواہ۔ گواہی فقط ایک لمحے کی نہیں ہے، تا قیامت گواہ ہے، تا قیامت گواہ ہے، جنتوں کا مشاہدہ کر چکا، نار جہنم کو دیکھ چکا، اور اس کے بعد کہتا ہے چلو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف میں لے جاؤں گا بِإِذْنِ ہی، اس کے حکم سے۔ یعنی اس آیت میں سراج منیر یعنی زور بیان کے لیے نہیں ہے، کہیں ذہن میں یہ آ جائے سراج منیرہ آیت کو ختم کرنا تھا تو اس طاقت کے ساتھ شاید ختم کرنا تھا، نہیں، روشن چراغ ہے، روشن چراغ، سراج منیر ہے، روشن ہے، ہدایتوں کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ظلمتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تاریکیوں کے حوالے نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پروسیجرل کوڈ ہے یہ آیت، میرے لفظوں پہ غور کرتے ہیں نا، یہ پروسیجرل کوڈ ہے، یعنی وہ غیب کی خبر لائے، وہ اس کا فرستادہ ہو، بھیجا ہوا، وہ فقط ایسے نہیں کہ بس آ جائے اور چلا جائے، نہیں، جب تک کہ یہ اس میں صفات نہ ہو کہ کچھ دیکھ کے آ رہا ہو، کچھ درک کر کے آ رہا ہو، اور اس کے بعد معلن بن رہا ہو، اعلان کرنے والا بن رہا ہو، اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ وہ کہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہوا و ہوس کے نتیجے میں نہیں کہتا چلو اس کی طرف، اس کے اذن سے تمہیں لے جاؤں گا۔ آج اگر مسلمان تیار ہو جائے، خدا شاہد ہے، فقط اس بات کے لیے کہ ہمیں خدا کی طرف جانا ہے، محمد ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا بشرطے کہ مسلمان تیار ہو جائے۔ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، یہ عرفانی ترجمہ نہیں ہے قرآن کا، یہ صوفیانہ ترجمہ نہیں ہے قرآن کا، یہ مبنی بحقیقت ہے۔ اب اگر دنیا آیتوں میں لفظوں کو نہ کھولے فقط اس لیے کہ اس کے بعد نبی کا وہ چہرہ نظر آئے گا جو تم سے برداشت نہ ہو سکے، مبعوث کیا امیین میں تو کہہ دیا بس جہلا میں تو آیا، تو ظاہر ہے یہ تو سطح ذہنی ہے، ایک آیت کو صرف اتنی دیر، یعنی اب میں عرض کروں آپ سے یہ 40 منٹ ایک آیت پر اس کو کھولنے کے لیے اور اس کے معارف تک پہنچنے کے لیے، جبکہ ہم کچھ نہیں، ہم طالب علم ہیں، ابھی نہیں معلوم اس میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے باوجود یعنی آپ اپنے مقام کو دیکھیے، آپ اس کی معراج پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ آپ کی معراج پہ حریص ہے، حریص، یہ لفظ استعمال کر دیا ہم نے، توبہ کا لفظ ہے یہ، حریصن علیکم عزیزن علیہ ما عنتم حریصن علیکم، توبہ کی آخری آیت کے یہ جز ہے، اس پر شاخ گزرتا ہے، کس پر؟ محمد پر۔ اگر تم کوئی تکلیف میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ کلمہ جو ہے یہ نگاہ و قلب سے نکلنے والا ہے اس وقت۔ اگر اللہ کی کبریائی کی آواز بلند ہو اس جملے پہ
تو یقین جانیے حق ہے جملے کا، اس پر شاہ گزرتا ہے اگر تم تکلیف میں ہو، گزرتا ہے 11 ہجری میں نہیں، 435 میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہاری بہبودی، یعنی کیا مطلب کہ تم فلاح و بہبود کے ساتھ رہو، اس کا ہوکا ہے، اردو زبان کا لفظ ہے۔ حریص بہت برا لفظ ہے، قرآن نے مدح محمد میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ حریص آپ بتائیں لالچی کو کہتے ہیں، جو بہت لالچ رکھتا ہو۔ رسول کے تعلق سے لفظ ہے حریص، وہ تمہاری بہبودی پہ حریص ہے، یعنی تم جتنے خوش ہو اور جتنے خوش ہو جاؤ اس کو وہ کم ہی لگتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اور خوش ہو جاؤ۔ یعنی عزیز علیہ ما عنتم، اس کو شاہ، اس پر گراں گزرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بھی اگر تکلیف میں ہونا، صیغہ تو جمع کا ہے، ایک بھی، اب جو تعداد آپ کی ہو، آج کی نہیں، آج تو آپ 1.5 بلین کہہ کے گزر جائیں گے، ارے قیامت تک کی بات کر رہا ہوں میں، قیامت تک کی، کتنے آئے اور کتنے اور آئیں گے، مگر شرائط کے ساتھ محمد پہ ایمان تو رکھو۔ محمد سے ناتا نہیں ہے، محمد سے رشتہ نہیں ہے، مگر وہ بمشکل میں کام آ جائے۔ ہمیں بات غور سے سن رہے ہیں نا، تو نہ یہ محمد کا طریقہ ہے نہ یہ علی کا طریقہ، ایمان نہیں ہے، جتنا کہتے جائیے، جتنا کہتے جائیے، بھائی آیا ہے تمہارے نفوس میں آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفوس میں، یہ نفوس میں اگر نفس نہ ہو تو نفوس کے معنی نہیں ہے ہر دم میں محمد ہے، ہر دم میں محمد ہے، چاہو نہ چاہو۔ آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے کہ مجھ میں آکسیجن آئے گی تو آکسیجن ہی، گیسز میں تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کھینچوں اور کیا خارج کروں، یعنی اگر وہ ذرا سی دیر کے لیے کھینچتے ہوئے دے دے کاربن ڈائی آکسائڈ، آپ سمجھ رہے ہیں کیا عالم ہو نو انسانی کا، کیا عالم ہو، آج اگر مزاج الہی میں تغیر آ جائے نعوذ باللہ، اور اس نے چاہا کہ فقط آج آکسیجن کی جگہ وہ ان کو دے دیا جائے، اور دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ چاہو نہ چاہو کھینچنا آکسیجن کو ہے، چاہو نہ چاہو ہر دم میں محمد کو ہونا ہے، ہر دم میں محمد کو ہونا ہے۔ آپ اسے ایمان کا نقطہ کمال نہ سمجھیے، یہ حقیقت احوال ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بہبودی پہ حریص ہے۔ میں کیا لفظ استعمال کروں میرے بچے پریشان نہ ہو جائیں، حریص حریص حریص، ہرس والا ہرس مند، اس کو پھر اردو زبان نے ظاہر ڈائلیوٹ کیا تاکہ سمجھ میں لالچ، مگر کسی ترجمے میں آپ کو لفظ لالچی نہیں ملے گا۔ ہوکا، اس لفظ کو فرمان علی صاحب نے استعمال کیا ہے، اسے تمہاری بہبودی کا ہوکا ہے، یہ ہوکا، یہ لفظ ہوکا ہے، قابل آدمی وہ سمجھتے ہیں، وہ بہتر سمجھا ہوگا انہوں نے کہ اس لفظ کے امکانات میں ایک مثبت پہلو تو ہے، بہبودی کا ہوکا ہے، تمہاری خرابی کا نہیں، تمہاری بربادی کا نہیں، یعنی محمد اس قوت کا نام ہے جو قیامت تک کے لیے تمہاری بہبودی پر حریص ہے۔ آپ اس کو کسی ٹائم اور اسپیس میں فریز مت کر دیجئے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، انتہا کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی انتہا ہے۔
حریص ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ کی آخری آیت کے آخری دو لفظ ہیں یہ. بالمسلمین نہیں, بالمؤمنین. میں نے کہا تھا ایمان نہیں ہے, محمد تمہارا نہیں ہے. میرے سب پڑھے لکھے احباب ہیں, سورہ توبہ کلام مجید کا نواں سورہ ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے جتنے محققین ہیں جو نزولی ترتیب قائم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ 113واں سورہ ہے کلام مجید کا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ آخری سورہ جو بچ جاتا ہے وہ سورہ نصر ہے. 114 نزولی ترتیب میں آخری سورہ سورہ نصر. اس کے متعلق بہت صاف ہے. وہ ظاہر وہ صاف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ خوشخبری ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, آ گئی جب آ جائے مدد اللہ کی تو فتح ہی فتح ہے. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورہ ہے چھوٹا. یہ تمام مفسرین اور محدثین نے کہا یہ اسلام کی الٹیمیٹ وکٹری کو پریڈکٹ کرتا ہے. مگر جو مکمل سورہ ہے جس کی آخری آیت ہے موضوعاتی آیت, اس میں انتہا کر دی پروردگار علی اعلیٰ نے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اپنی دو صفتوں کو مسلمانوں کے لیے اللہ رؤوف اللہ رحیم, اللہ کے لیے محمد رؤوف محمد رحیم. جتنا مختلف ہو ذات احدیت سے تو وہاں کیا کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مزاج احدیت سے سنکرنائز ہونے کی ضرورت ہے. احدیت کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہے رؤوف یہ ہے رحیم. بالمؤمنین آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا کے کہتے ہیں یہ رحمان سب کے لیے رحیم مومن کے لیے. آپ نے اس سے اس کو اور ظاہر ہے کہ آپ نے وضاحت کر یہاں محمد کے تعلق سے کھل کے کہہ دیا وبالمؤمنین مومنین رؤوف بھی رحیم بھی. اب اگر اس رؤوف کو تلاش کریں رحیم کو تو بسم اللہ میں دیکھ لیا, رؤوف کو تلاش کریں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. جو سو جاتا ہے نا اپنے جان کو بیچ کر اللہ ایسے بندے پر رؤوف ہوتا ہے. محمد بھی اس پہ رؤوف ہے. کیا رؤوف پہ بھی تو رجوع کرو. نہیں کرتے, ذرا گھبرا جاتے کہ بھئی اب یہ کیا باتیں شروع ہو جائیں گی, یہ کس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی راہ میں, کیا خرید لیا, کون تھا وہ جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندگان خاص پر رؤوف ہیں, رؤوف ہیں. تو ذرا سی قلب کی کشادگی چاہیے. آسانیاں مومنین کے لیے ہیں. اگر علی کسی آیت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس میں بخل نہیں ہے, دروازے کھول رہے ہیں, دروازے کھول رہے ہیں. دیکھو کیوں, اس لیے کہ میں تو امیر المومنین ہوں ہی ہوں. کون کرے گا ایسے ہی تو امیر المومنین نہیں ہوتا نا. یہ لفظ امیر امارت نہیں ہے, کہیں آپ کہیں کنگڈم کا کوئی کنگ سمجھ لیں, نہیں, یہ تو وہ ہے جو پہلے عمل کر کے دکھاتا ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. توبہ کی آیت کو پڑھنا ضروری تھا اس لیے کہ پہلے سمجھے تو کہ وہ ہے کون. معراج مصطفیٰ سے سبق مل رہا ہے.
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. افہام آیا آپ کے؟ یہ عالم بشریت ہے. اقبال نے اس کا کینوس کھول دیا. بشر کے عالم میں نہیں کہا, عالم بشر میں نہیں, قدرت بشر میں نہیں, بشریت. معراج تو بشریت کو مل رہی ہے. آپ سمجھے بشر کی معراج ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد بخیل نہیں ہے. یعنی یہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا تا قیام قیامت بدائین الاللہ, آؤ نا چلو نا. ہم چلنے ہی پہ تیار نہیں ہیں, ہم اس دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلانے والا جب تک نہ بلائے کوئی جاتا نہیں. یہ لفظ داعین بتا رہا ہے, یہ داعین بتا رہا ہے دعوت کے نتیجے میں یہ سیر ہوتی ہے, سفر نہیں. اور غور سے سنیے, معراج کے تعلق سے جس نے جہاں کہیں جس کسی عالم نے, جس کسی ذاکر نے, جس کسی فائز نے اگر لفظ سفر کو استعمال کیا وہ غلط ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اس پاک و پاکیزہ ہے, منزہ ہے اس کی ذات جس نے سیر کرائی ہے. سیر سیر سیر. اب میں کیا عرض کروں, میں کیا عرض کروں, یہ سیر و سلوک کی گفتگو نہیں ہے, یہ تصوف کے مراحل نہیں ہے. اس نے سیر کرائی, شاید سفر نہیں کرایا. سفر نہیں, سفر میں کٹھن بھی سفر ہوتا ہے, مسائب بھی ہوتے ہیں, مشکلات بھی. سیر کرائی دیکھی ہوئی جگہ کو ایک مرتبہ اور دیکھو. غلطی کا تذکرہ کر رہا ہوں یہاں پہ, اس میں کوئی عالمانہ گفتگو نہیں ہو رہی. کہیں آپ ذہن میں نہ کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں. قرآن کے پاس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تقاریر میں لفظیات کی کمی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, لفظیات کی کمی نہیں ہے. وہ سیر کرائی اس نے, سیر سیر ہے, یہ سیر. اسی لیے شاید میں نے کل کی تقریر میں کہا یہ سیر عقلانی ہے, یہ سیر عقلانی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اقبال پنکچویٹنگ آخری کلام کی انتہا میں یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, یہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, یعنی افلاک. افلاک زد میں ہے بشریت کی, بشرطے کے بشرطے کے بشریت بھی چاہے. تو اس کے لیے اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ اقبال نے کھول کے رکھ دیا. وہ جو احزاب نے کہا تھا نا کہ لے جانے کے لیے آیا ہے تمہیں, جس کو بھیجا ہے نا, جس کو بھیجا ہے, جس کا ارسال ہوا ہے, وہ لے جانے کے لیے داعین الاللہ باذنہ. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید. یہ شاید نے بہت سے مقامات سے اقبال کو بچایا ہے. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کن فیکون ماں کے پیٹ میں استقرار حمل نہیں ہے. ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ جہاں حمل ٹھہرتا ہے تو وہ دیکھیے کن فیکون کن فیکون کن فیکون. نہیں نہیں, یہ سیر عقلانی کی گفتگو ہو رہی ہے کہ تم اگر اس منزل پر آ جاؤ, یعنی محمد سے سوا نہیں ہونا ہے, محمد کے بیانڈ نہیں ہونا ہے, محمد کے بیانڈ نہیں ہونا ہے. حکم کی اطاعت پہلی تقریر, پیروں کے پیچھے پیر رکھ کے چلنا نہیں ہے, جو کہہ دیا اس کو ماننا. اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کل کی تقریر ہے مگر وہ مجلس کی شکل لیے ہوئے ہے. میں اگر آپ سے خدا حافظی کرتے ہوئے, یہ تو اقبال, مگر دل چاہتا ہے کہ اپنا بھی کوئی ہو ایسا کہ جب وہ گفتگو کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی گفتگو کا انداز یہ ہو کہ جس کے فقط بیان سے طبیعت نہ لگتی ہو, بلکہ جس کے ایمان کا بھی ہم حصہ ہو. سمجھ گیا؟
آخری موقع پہ ظاہر ہے کہ دور کے بڑے شعراء جہاں ہم اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں تو اقبال سے پہلے انیس اور انیس نے باقاعدگی سے جب مدح محمد عربی کی ہے تو میں اس کا یعنی اگر آپ کو پہلا بند پڑھ دوں اور اس کے بعد میری انتہا کروں تاکہ وہ کم از کم آپ اس کو تلاش کرنے میں آپ کو دقت نہ ہو. فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد. ترجمہ تشریح کی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہوگی میں کہوں گا. فخر ملک اشرف آدم, آدم نہیں اشرف آدم ہے محمد. اکلیل سر عرش معظم ہے محمد. اکلیل, یہ اکلیل کوہستانی روز میری کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ اس پھول کا تذکرہ نہیں ہے. اکلیل سر عرش یعنی تاج ہے, تاج سر عرش معظم ہے محمد. حقا کے خدا وند دو عالم ہے محمد. خدا وند دو عالم, حقا کے خدا وند, خدا وند یعنی کتنے ہیں جو اپنا عقیدہ کھو دیں اس تیسرے مصرے میں. حقا کے خدا وند دو عالم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا. بے شک پانچوں مصرع. ایسا کوئی محرم راز آشنا. محرم کس کو کہتے ہیں؟ راز آشنا, جو اسرار سے واقف ہو. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد. قل هو اللہ احد. یاد ہے نا آپ کو؟ ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا, حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا ابد کا. مختار زمین باعث افلاک نبی ہے. دوسرا بات پڑھ رہا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے. مختار زمین باعث افلاک نبی ہے. والا گوہر قلزم لولاک نبی ہے. مصباح حریم حرم پاک نبی ہے. شیرازہ مجموعہ ادراک نبی ہے. عالم میں وہ آیا تھا بدل سوئے خدا تھا. وہ حق کا رضاجو خدا تھا. یہ ہے محمد. اس کا رضاجو وہ رضاجو خدا تھا. معراج میں جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ. پڑھ کے تقریر ختم کر دوں گا, دعا کر دوں گا. معراج میں جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ, وہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا, قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا. جبریل امی کو بھی نہ وادقل کی جا تھی, یا احمد مختار تھے یا ذات خدا. ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ نے انیس کو سہارا دیا اس کے کلام میں, مگر نہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ اذہان ایسے ہوں گے کہ جو اس چھٹے مصرے پہ ذرا گھبرائے بھی ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جبریل امی کو بھی نماز داخل کی جاتی, انہوں نے کہا بھائی ان کو بھی نکال دیا تو اب کون بچا. یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. آپ نے محمد کو کوئی اکیلا تو نہیں سمجھا. جس چیز کو پیدا کیا اللہ نے پیدا, جس چیز کو پہلے کیا اللہ نے پیدا. لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا. 10 برس اس دن سے وہ نور شہ والا ایستادہ رہا روبرو خالق یکتا. کہ حمد و ثنا کہ صفت قدرت حق تھی, ہر دم نظر حق تھی اس نور پر, رحمت حق تھی. اور اس کے بعد کہا اس نور کے 2 حصے کیے حق نے برابر.
نور کے دو حصے کیے حق نے برابر، ہر حصے کے دو حصے کیے حق نے مقرر، ایک حصے سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، ایک حصے سے پیدا ہوئے سبتین پیمبر، زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا پیدا۔ سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول کر، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا، ہم میں جو بے روزگار ان کو روزی مہیا، واسطہ محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمارے حاجات شرعیہ کو بھرنا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد، تعجیل فرما ظہور حجت فرما۔